مکی علوم تھانوی رحمہ اللہ تعالی تفسیر و بیان القرآن قرآن میں فرماتے ہیں کہ نفس سے جہاد کرنا یعنی نیک اعمال پر قائم رہنا اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے نفس کو روکنے کی تکلیف برداشت کرنا، یہ بھی شہادت معنوی اور باطنی ہے۔ یہ لوگ بھی قیامت کے دن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ حضرت والا کے شعر ہے، فرمایا تیرے حکم کی تیغ سے میں ہوں بسمل، شہادت نہیں میری ممی نے سمجھا۔ ان اعمال کو جو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، آج بھی ان کو اختیار کی صورت اس طرح ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، اللہ کے لیے گناہوں کو ترک کر دے، خود ہمت نہ ہو کہ اہل اللہ سے تدبیر دریافت کریں، اور کسی اہل اللہ سے باضابطہ اصلاحی تعلق کے بغیر نفس کی اصلاح ممکن نہیں۔ اس کے لیے لوگ شرماتے ہیں اصل میں کہ یہ حالانکہ کاروبار فیل ہو جائے، اور اس کے لیے کتنے لوگ ایسے آتے ہیں جو کبھی نہیں آئے، آ کے یہی بات کرتے کیا کریں مجبوری ہے، حالات ایسے ہو گئے، بتانا پڑ رہا ہے، پہلے ہم ایسے تھے ویسے تھے اور اب بالکل کاروبار نہیں چل رہا ہے، اتنے نیچے آ گئے۔ اس کے لیے مشورہ کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے نہیں کرتے کہ میں بھی اللہ والا بن جاؤں، مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، میں سنتا رہتا ہوں، مجھے سب معلوم ہے لیکن مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہے، آپ مجھے اس کی تدبیر بتا دیں۔ اور اس کی تدبیر آسان یہ ہے جو سب کے لیے کہ آدمی خوب نیک لوگوں میں رہے، اللہ والوں میں جو کامل ہیں، صرف نیک لوگ کافی نہیں، ورنہ تو ہر نمازی نیک ہے ظاہر سی بات، لیکن ہر نمازی نیک نہیں، کامل نہیں ہوتا۔ کامل وہ ہوتا ہے کہ حضرت مولانا رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ضمانت کہتے ضمانت لاؤ۔ اب ضمانت کس کی لائی جاتی ہے؟ جو بے داغ ہو، جو خود مجرم نہ ہو۔ تو اگر کوئی کہے یہ میرا دوست ہے نا یہ جیل میں، یہ بھی میرا بہت پرانا دوست ہے، یہ میری ضمانت لے لے، تو کیا کہا جائے گا؟ اس کی ضمانت کافی نہیں ہے، باہر سے آنا چاہیے ضمانت والا جس پر خود کوئی مقدمہ نہ ہو، اس کی ضمانت۔ تو اسی طرح وہ کامل ہونا چاہیے جس سے آدمی اصلاح کروائے، وہ کامل ہو، اپنے نفس کی اصلاح میں وہ اتنا لگا ہو۔ معصوم تو کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن نفس کی اصلاح کا طریقہ بھی جانتا ہو اور اس میں کامل ہو، تو اس سے مشورہ کرے اور فرما رہے عام طور پر تدبیر دریافت کریں، کسی اہل اللہ سے باضابطہ اصلاحی تعلق کے بغیر نفس کی اصلاح نہیں ہوتی۔ پس ترک معاصی کے لیے گھر سے کسی اہل اللہ کے پاس جانا گویا یہ بے گھر ہونا اللہ کے لیے ہجران علی المعاصی والخطایا بن جائے۔ اس لیے جا رہے ہیں، کوئی یہاں سے گلشن جاتا ہے، گلستان جوہر جاتا ہے، کوئی جہاں بھی جاتا ہے، کوئی سکھر جاتا ہے، بعض اولیاء اللہ سکھر میں ہیں، بعض ملتان میں، جہاں بھی بلڈ گروپ ملے گا یعنی مناسبت ہوگی وہاں جانا پڑے۔ کسی کو قریب مل جائے تو شکر ادا کرے۔ ہمارے شیخ بنگلہ دیش سے آتے ہیں، انشاءاللہ اگلے مہینے ان کی تشریف آوری کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ عافیت سے لائے۔ ابھی عمرے پہ ہم حاضر ہوئے تھے، وہاں بھی حضرت سے ملاقات ہو جاتی، تو اگر دور ہے تو اس کے لیے بھی تدبیر کرنا پڑے گا، یا تو اتنا دور نہ بنائے، قریب بنائے تاکہ جانا آنا اور دیکھنا ملنا جلنا آسان ہو۔ تو فرمائے جو اس کے پاس آدمی جاتا ہے یہ گھر بار چھوڑنا بھی اپنی اصلاح کے لیے اور گناہ چھوڑنے کی وجہ سے، یہ بھی صحابہ کی ایک قسم کی نقل ہو جائے گی۔ صحابہ کی ہجرت اصلی اور اعلیٰ تھی، آج کے دور میں وہ نہیں ہو سکتی، لیکن کم از کم گھر سے نکل رہا ہے، کس لیے جا رہا ہے؟ 50 روپے چنچی والے کو دے رہا ہے یا 100 روپے پیٹرول میں خرچ ہو رہے ہیں، یہ سب اللہ کے راستے میں خرچ ہو رہے ہیں۔ یاد رکھنے کی بات ہے کہ جو اللہ والوں کے پاس جائے گا، یا کراچی کے اجتماع ہو رہا ہے وہاں جا رہا ہے، تو جو کسی دینی مرکز میں جائے گا تو وہ جتنا پیسہ لگے گا سب اللہ کے راستے میں، جتنا پیسہ لگے گا سب اگر ٹیکسی پہ جا رہا ہے 1500 لگ رہے ہیں تو وہ بھی اللہ کے راستے میں، اور اگر بائک پہ جا رہا ہے تو 50 روپے وہ بھی اللہ کے راستے میں۔
تو یہ خرچ بھی ہوگا اور ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہوگی. والذین ہاجروا کی صف میں انشاءاللہ تعالی یہ بھی شامل ہو جائے گا. اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اگر آپ کے گرد و پیش معاصی کے اڈے ہیں، جیسا بندے نے بیان کیا تھا، کوئی سینما ہال ہو خدا نخواستہ، کوئی بھی ایسے گناہ کا اڈا ہے، تو اگر آپ کے گرد و پیش محلے میں معاشرہ نہایت خراب ہے اور آپ کے بچے وہاں رہ کر دین پر قائم نہ رہ سکتے ہوں، تو صالح ماحول اور صالح بستی یا محلے کی طرف ہجرت کرنا اس شرف کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہوگا. اور کرنا چاہیے ایسا، کیونکہ آدمی دور رہ کے جا نہیں سکتا، خاص کر کوئی اچھا ادارہ، کوئی اللہ والا محلے میں نہیں ہے، تو آدمی دور رہنے کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو اگر ہو سکے تو ایسی جگہ رہے جہاں پر یہ ماحول قریب ہو. اوذو فی سبیلی، اور آپ بھی مجاہدات و تکلیف احکامات الہیہ کے بجا لانے اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی تکلیف کو جھیلنے سے اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں. اس مقام کو صحابہ نے اللہ کے راستے میں، جہاد کے راستے میں کیا، ہم نفس و شیطان کے راستے میں تو ہر آدمی کر سکتا ہے. اس مقام کو حاصل اوذو یعنی ایذا دیا گیا، اس سے بعض لوگ بھی ایذا دیتے ہیں. ابھی کچھ لوگ آئے تھے مشورہ کرنے کے لیے، ایسے اور بھی لوگ ہیں، خاندان میں شادی ہے، نہ جاؤ تو ناراض ہوتے ہیں، جاؤ تو وہاں پہ پورا شریعت کی پابندی نہیں ہوتی. تو میں نے یہ کہا بھائی پابندی آپ کو مشکل ملے گی، وہ جو بھی کہتے رہیں آپ سنتے رہیں، دونوں کان کھلے رکھیں. کہ دکان کھلی ہے، دو کان کھلے رکھیں، کچھ بھی کہہ رہے ہیں کہتے رہیں، لیکن جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں شرکت جائز نہیں. آگے پیچھے ان سے مل لیں، ملاقات کر لیں، لیکن باتیں بنیں گی آپ چاہیں کہ وہ بھی راضی ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ اپنے مسلمان خود دشمن بنتے. یہ وضو فی سبیلی میں آئے گا. یہ لوگ ایذا دیتے ہیں کہ دیکھو بڑے نیک بنتے ہیں، حالانکہ نیک بننے کے لیے تو ایسی چیزیں چھوڑ رہے ہیں. کوئی کھانا کیوں چھوڑے گا؟ کوئی مکس گیدرنگ کی محفل کیوں چھوڑ رہا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ رہا ہے. لیکن کہنے والے بڑے نیک بنتے ہیں، جیسے ہم تو مسلمان ہی نہیں. بھائی تم پکے مسلمان بن جاؤ نا، تم یہ بھی کہتے ہو نیک بنتے ہیں. یہی بات شعیب علیہ السلام کی قوم کہتی، بڑے نیک بنتے ہیں، بہت اللہ اللہ کرتے ہیں، جیسے ہم تو کچھ ہے ہی نہیں. تو نیک بنتے نہیں، وہ تو واقعی نیک اللہ کے نبی تھے، ان کو بھی یہی تانا دے رہے ہیں کہ نیک بنتے کیا ہے؟ اللہ نے ان کو نیک بننے کی توفیق دی ہے. تو اگر تم نہیں بن سکتے تو کم از کم اس کی ٹانگ تو نہ کھینچو ظالموں اس کو. چلو ٹھیک ہے بھائی، آپ جزاک اللہ، آپ نے بتا دیا. واقعی ہمیں اس طرح ہو نا، آپ یہ کہیں، بتا رہا ہوں، میں نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ دیکھیے آپ کی شادی شریعت و سنت کے مطابق نہیں ہے. اب ہم شامل ہو کہ ہم گناہ گار ہوں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ہمیں ریلیف دے دیں اور آپ اپنی اصلاح کی فکر کریں. اپنی اصلاح کی فکر نہیں کر رہے ہیں، بلکہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس گندی پالیسی میں، اللہ کی ناراضگی میں شامل ہو جائے. تو کیا صحیح ہے بتا؟ اگر ہم اس پر جمے نہیں تو کل کو پھر یہ سارا معاشرہ ایسا ہی ہوگا. الحمدللہ لوگ کر رہے ہیں آہستہ آہستہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے. 8-9 بجے فارغ ہو جاتے ہیں جو لوگ رسومات سے بچے ہیں، شادی میں 8-9-10 بجے فارغ ہو جاتے ہیں. اور جو رسومات کے پیرو ہیں وہ تو بیچارے رات بھر اور کئی دن تک پریشان رہتے ہیں. پیسہ الگ خرچ ہوتا ہے، مخلوق پھر بھی راضی نہیں ہوتی. آپ کی علامہ تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ملفوظات میں کہ ہندو بنیا، اس نے بہت پیسے جمع کر کے اپنی بیٹی کی شادی کی اور بہت بڑی دعوت کی. دعوت کے بعد ایک پان بھی سب کو کھلایا اور اس کے بعد ایک اشرفیاں بھی دی سب کو. صحیح 500 آدمی کو 500 اشرفیاں دی اور پان کھلایا، کئی ڈشز بنائی، پیٹ کاٹ کے جمع کیا. پھر وہ جہاں سے شہر کا دروازہ ہوتا تھا اس زمانے میں، درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گیا، یہ واہ سننے کے لیے کہ میں تعریف تو سنوں کہ لوگ کتنی تعریف کر رہے ہیں. تو کوئی نیچے سے کہتا ہوا جا رہا ہے، بنیا ہے نا، کھانا بھی کیسا مرچوں والا پکوایا، کھایا نہیں گیا، بڈھے گائے کا گوشت تھا لگ رہا تھا، گوشت چبایا نہیں گیا. اور دیکھو بنیا ہے نا، ایک اشرفی دی، کم از کم 10 اشرفی تو دینا چاہیے تھا ایک آدمی کو. اس نے سر پکڑ لیا اور کہا جو بچا تھا بند کرو، کسی کو کھانا نہ کھلاؤ. کوئی خوش نہیں ہوتا، کوئی خوش نہیں ہوتا، کوئی آپ سے خوش. اللہ کو خوش کرنا آسان ہے، سب کو خوش کرنا مشکل ہے، رب کو خوش کرنا آسان. نبی علیہ السلام نے ولیمہ فرمایا، یہ حضرت میمونہ کا ولیمہ، جاؤ گئی سب اپنے اپنے گھروں سے کھانا لے آؤ. سب گھر سے کھانا لے آئے، کوئی پنیر لایا، کوئی روٹی کے ٹکڑے لایا، سب مل کے کھا لیا. کیا یہ ولیمہ تھا؟ تمہاری اماں سے جو میں نے نکاح کیا یہ ولیمہ ہے.
یہ سادگی تھی، یہ سادگی. جو خود بھی کھلایا اس میں بھی زیادہ خرچ نہیں کیا، جو حاضر باش تھا. آیا پہلے سے پلاننگ ہوتی ہے کس سے قرضہ لینا چاہیے، کس سے مدد مانگنی چاہیے. یہ شادی ہال کا کرایہ بک کرایا جا رہا ہے، کیا ضرورت ہے؟ گھر میں جتنے آدمی ہیں اتنے کو کھلا دو بٹا کے، ولیمہ ہو گیا. شریعت نے تو آسانی کی ہے، ہم خود ہی گھستے ہیں پوری پریشانی میں، خود گھستے اور پھر پریشان ہوتے ہیں. یہیں پہ انہی درسوں میں ایک صاحب بیٹھتے تھے، چلے گئے علاقہ چھوڑ کے. انہوں نے خود کہا کہ تمہاری یہ بات اگر پہلے میں سنتا تو میں 5.5 لاکھ روپے کا 15 سال پہلے وہ یہاں پہ آئے تھے، 5.5 لاکھ روپے کا میں نے لیاقت آباد کا گھر بیچا صرف شادی کرنے کے لیے، اور آج میں سرجانی کے کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. اگر مجھے پتا چلتا کہ 50,000 میں شادی ہو سکتی ہے شرعی طور پر تو میں مکان نہ بیچتا. کم از کم لوگوں نے مکان بیچ دیے اونے پونے، اور خود اپنی پریشانی بولتے ہیں. لوگ خوش نہیں ہوئے، کسی نے کچھ نہیں دیا، خود پریشان ہو رہے ہیں. شریعت نے تو آسانی کی ہے، نکاح کرو اور رخصتی کرو، کوئی ضروری نہیں ہے. ولیمہ 3 آدمی نے حیدرآباد میں ولیمہ ہوا ہمارے حضرت والا کے زمانے میں، امام، مؤذن اور دولہا 3 آدمی شامل تھے، ولیمہ ہو گیا. کوئی مفتی کہے کہ ولیمہ نہیں ہوا، سب مفتی کہیں گے ولیمہ ہو گیا. مسجد کا امام، مؤذن اور دولہا 3 آدمی ہو گئے. جمع ہونا چاہیے، 3 آدمی جمع میں، کئی لوگ ہیں 3 آدمی بیٹھے کئی لوگ ہیں. تو دفعہ 144 بھی جو ہے، دفعہ 144 بھی ایسی ہوتی کہ لوگ جمع نہ ہو، 3 آدمی جمع نہیں ہو سکتے. یہ 3 آدمی جمع ہو گئے، ولیمہ ہو گیا. یہ 300 آدمی اور اس کے گھر والوں کو بلانا پڑے گا ورنہ وہ ناراض ہو جائے گا. اب اس کو بلایا، اس کو نہیں بلایا تو وہی ناراض. سب کے راضی کر لو لیکن اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ خرچہ کیا ادھر ادھر سے لے کے اور دوسروں سے لے کے، اور بعد میں پریشان ہونے کیسے دیر. پھر موبائل کا نمبر بند کر دیا، پھر اس کے بعد ٹینشن کے مریض بنے ہوئے. اللہ تعالیٰ میں سنت اور شریعت کا آسان راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.